اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ ہماری گفتگو حل مرکبہ کے ضمن میں چل رہی تھی، جس میں آپ کی خدمت میں قاعدہ فرعیت کو ذکر کیا گیا۔ قاعدہ فرعیت کے ضمن میں ایک بحث ہے جو آج کے دور میں زیادہ اٹھائی گئی ہے، اور وہ ہے ثبوت ثابت۔ چونکہ قاعدہ فرعیت دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، ایک اس میں پہلا جز تھا ثبوت الشیء للشیء، ایک شے کو جب آپ دوسری شے کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تب ثابت کرنے کا مرحلہ آئے گا یا حمل کرنے کا مرحلہ آئے گا جب کیا ہے آگے توجہ اس سائڈ کریں کہ جب آپ کیا ابھی تک بیان ہوا ہے کہ ثبوت الشیء لشیء، موضوع کو جب آپ محمول کے لیے بیان کرنا ثابت کرنا چاہیں گے، ثابت کرنے سے کیا مراد ہے؟ حمل کرنا، عرض کرنا۔ عرض اور حمل ایک الگ مرحلہ ہے، اور ان موضوع محمول کا ثبوت ایک الگ مرحلہ ہے، یہ دونوں بحثیں ایک نہیں ہیں۔ قاعدہ فرعیت کیا بیان کرتا ہے کہ حمل کرنے کا موضوع جو مرحلہ ہے یہ ہمیشہ بعد میں ہے، پہلے موضوع کا ثابت ہونا لازم ہے۔ جب تک یعنی فرع ثبوت المثبت لہو، بعض نے ثبوت ثابت کہا ہے، اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اور یہ دو قاعدے الگ الگ انہوں نے کیے کہ ثبوت ثابت ایک الگ چیز ہے، ثبوت المثبت لہو یعنی موضوع کا ثابت ہونا محمول کے حمل سے پہلے ضروری ہے۔ اسی سے دوسری بحث آج ہم جس کو مطالعہ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے قضیے میں جو موضوع اور محمول ہے، چونکہ ربط کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حمل کے بارے میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید پڑھیں گے، چونکہ لیکن اس آج کے درس کے بعد، چونکہ آج کا درس ہمارا معقولات کے موضوع پر ہے، اور وہ ہم پڑھیں گے کہ حمل کی کتنی اقسام ہیں۔ 6 قسمیں منطق میں ذکر ہوئی ہیں جزء اول میں۔ یہ جو 6 قسمیں ہیں، اس میں سے بعض قسمیں بار بار علمی دنیا میں آتی ہیں، بار بار، جیسا کہ حمل اولی ہے، حمل اولی جسے حمل ذاتی بھی ایک نوع کہہ سکتے ہیں، اور ایک حمل شائع صناعی ہے۔ اسی طرح حمل ہوا اور حمل اشتقاقی ہے۔ تو حمل کو ہم پڑھیں گے بعد میں، چونکہ قضیہ موضوع محمول اور حمل سے وابستہ ہے۔ بہرحال جب بھی محمول کو آپ نے حمل کرنا ہے تو یہ تب عمل انجام پا سکتا ہے جب موضوع وجود رکھتا ہو۔ آج جس بحث کو انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں وہ بحث ہے ہماری معقولات اور اس کی اقسام۔ معقولات یعنی وہی کلیات۔ یہ بحث اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ موضوع کو بھی کلی ہونا چاہیے اور محمول کو بھی کلی ہونا چاہیے۔ ہاں، جب یہ موضوع اور محمول کلی ہوں تو اب کس نوع کا حمل ہو رہا ہے اس کا ہم بعد میں جائزہ لیں گے۔ خوب، موضوع کو بھی کلی ہونا چاہیے اور محمول کو بھی کلی ہونا چاہیے۔ ہم کلی کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ خارج میں اشیاء موجود ہیں اور اپنے تشخص کے ساتھ موجود ہیں۔ تشخص یعنی وہ ان کی حدود اور ان کا تعین موجود ہے، یعنی وہ معین صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے فلسفہ یہ بحث کرتا ہے کہ وجود کا جزئی ہونا الگ ہے، مفہوم کا جزئی ہونا الگ ہے۔ صحیح؟ مفہوم کا جو جزئی ہونا ہے وہ بالکل جدا ہے، اور خارج میں جو وجود تشخص رکھتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، وہ انتزاعی نہیں ہے۔ ادھر جزئیت جو ہے، تشخص جو ہے وہ انتزاعی نہیں ہے۔ بہرحال ہم ابھی اس طرف نہیں آتے کہ مفہوم جزئی کے اوپر نہیں، یعنی یہ صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے مفہوم جزئی پڑھ لیا۔ مفہوم جزئی کی بحث وہ در حقیقت ماہیت اور وجود کے ضمن میں فلسفہ اسلامی میں آتی ہے، اسی جگہ پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے مطالعہ کریں گے۔ ہم آتے ہیں مفہوم کلی، چونکہ مفہوم جزئی نہیں خارج میں پایا جاتا، چونکہ مفہوم ہمیشہ منطبق ہوتا ہے، مصداق اس کا موجود ہوتا ہے، براہ راست مصداق
موجود ہے. چونکہ آپ مفہوم جزئی میں آپ دیکھیں، غور کریں، یہ ہماری اس تقسیم سے وابستہ ایک نقطہ ہے. یہاں پہ یہ بحث معقولات کی جو علمی دنیا میں موجود ہے کچھ پیچیدگیوں کے ساتھ ہے. آج کے دور میں الحمدللہ موضوعاتی چونکہ ریسرچ کا کام حوض علمیہ میں کافی ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. البتہ اس میں پھر کئی قسم کے اشکالات، اعتراضات اور بحث کا پھر ارتقائی مرحلہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن اس کو مقدماتی طور پہ سمجھنے کے لیے اس نقطے کو پھر ہمیں جاننا ضروری ہے کہ خارج سے ہمارا تعلق حواس خمسہ کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جب ایک تصور بنتا ہے وہ تصور جزئی ہوتا ہے. اس جزئی سے مفہوم ارتقاء کر کے پہنچتا ہے، ترقی کر کے پہنچتا ہے کلی کے مرحلے پر. خوب، یہ جو ہمارے پاس جزئی ہے اس کو خارج سے کوئی جداگانہ طور پہ ابھی جب ہم کلیات میں آغاز کر رہے ہیں جداگانہ طور پہ اس طرح سے لحاظ نہیں کریں گے. اگر حواس سے تعلق ہو کے ایک تصور ہمارے ذہن میں بن رہا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے بتوسط حواس خمسہ خارج سے براہ راست لیا ہے تاکہ مفہوم کلی اولی جو ہے ہمارے سامنے آ سکے. صحیح ہے، کلی اولی میں وہ کہتے ہیں براہ راست خارج سے اس نے انتزاع کیا. لیکن ادھر براہ راست خارج سے انتزاع کا کیا مطلب ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو تصور منتقل ہوا ہے اسی کی ارتقائی صورت ادھر پائی جاتی ہے، اسی کی ترقیاتی صورت ادھر پائی جاتی ہے. لہذا حواس خمسہ سے ارتباط میں ہمارے پاس ایک مفہوم جزئی بنام مفہوم جزئی آ جاتا ہے. اب یہ مفہوم جزئی قضیے میں موضوع محمول بن سکتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید فی دارہ، زید اپنے گھر میں ہے، صحیح ہے، موجود ہے اپنے گھر میں. یا آپ کہتے ہیں کہ زید مثلا جالس فی السیارہ، گاڑی میں زید بیٹھا ہوا ہے. اب گاڑی میں اس کا بیٹھنا وہ بھی معین ہے، کوئی اور جگہ پہ تو نہیں حمل کر سکتے، اسی گاڑی پہ اس مفہوم کا اطلاق ہوگا یا انطباق ہوگا جس میں بیٹھا ہے، اور زید بھی مشخص ہے. لہذا آپ نے دیکھا قضیے کے موضوع اور محمول دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ جزئی ہو سکتے ہیں. علوم کی بحث ادھر سے شروع نہیں ہوتی. حتماً آپ نے علوم میں قضیے کو مفہوم کلی کی سطح پہ لے کے آنا ہے. اس لیے منطق میں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کو پھر وہ تقسیم کرتے ہیں موضوع کے اعتبار سے، محمول کے اعتبار سے ادھر تقسیم نہیں ہے، موضوع کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہ بتاتے ہیں کہ شخصیہ جو ہے، قضیہ شخصیہ وہ مد نظر نہیں ہے. پھر اس میں بحث آتی ہے کہ قضیہ کی انہوں نے قسمیں مختلف کی گئی ہیں، قضیہ شخصیہ ہے، محملہ ہے، اس طرح سے دیگر. خلاصہ کلام یہ نقطہ ہمارے سامنے آ گیا کہ موضوع اور محمول کو کیا ہونا چاہیے؟ کلی. اب کلی مفہوم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ مفہوم جزئی تو ہمارے لیے واضح ہو گیا، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حواس کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جو تصور بنتا ہے. اور قوت خیال بھی جو تصورات بناتی ہے وہ ساری کی ساری جزئی ہوتے ہیں، وہ اس کو ایک سے زائد کے اوپر انطباق نہیں ہو سکتا. چونکہ جزئی کو تقسیم مزید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مفہوم جزئی کی مزید تقسیمات بھی نہیں ہیں. مفہوم کلی تقسیم ہو سکتا ہے، اس لیے مفہوم کلی کو اولی اور ثانوی میں تقسیم کیا گیا. لیکن یہاں پہ اس بحث آ جاتی ہے کہ مفہوم کلی کیسے حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے دقت کرنی ہے. مفہوم کلی کو حاصل کرنے کے اعتبار سے دو نظریات ہیں. اگر ہم مفہوم کلی کی تشریح کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہماری نظر میں برہان اور دلیل کی کبھی بھی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. کیونکہ برہان اور دلیل کس کے اوپر قائم ہوتی ہے؟ اس کے اجزائے اساسی ہیں ہی کون سے؟ مفہوم کلی. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے مفہوم کلی ایک خیالی اور اعتباری چیز ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کیا بنائیں گے آپ برہان؟ آپ تو کوئی اسے برہان بنانے کے لیے تھوڑا سنجیدہ نہیں ہوں گے، کوئی رغبت پیدا نہیں ہوگی. جیسے علم کلام پڑھ لیتے ہیں، کشف المراد بھی پڑھ لیتے ہیں، توحید کی مباحث ہیں، صفات باری تعالیٰ کی مباحث ہیں، اور اس میں جیسا برہان ہے رٹا لگا کے بالفرض ہم امتحان دے دیں.
تو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی توحید اور صفات باری تعالیٰ کو اسی براہین کی احساس پہ حاصل کیا ہے، یا یہاں پہ ہم یہ بات کہیں گے کہ جو وہاں پہ مصنف نے نظر اختیار کی ہے ہمیں وہ پتہ ہے، اور برہان کا رٹا لگایا ہے، اور اگر صرف قول کو لے کے اس کو اختیار کر لیا جائے تو اس کو تقلید کہتے ہیں، اس کو دلیل کی زبانی معنی لینا نہیں کہتے۔ یہ وجہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس طلاب دو قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک طلاب سال ہر سال پڑھتے ہیں، تقلیدی روش کی وجہ سے وہ عوامانہ سطح پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں، عوام کے اپنے معیارات کے تحت علماء کا انتخاب ہے، یہ انتخابی علماء میں تھوڑا بہتر ہوتے ہیں، ہر فن کے جو ماہرین ہیں ان میں سے علماء کو انتخاب کرتے ہیں، عوام یہ کام نہیں کر سکتے، ان کی نظر میں عقائد ہو، تاریخ ہو، کچھ بھی ہو، اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہے وہ ان سب چیزوں میں کیا کرے گا؟ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرے گا۔ اللہ تقلید کس میں ہوتی ہے؟ فقط فقہ میں ہوتی ہے، صرف فقہ میں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ سب میں تقلید کرتا ہے۔ ایک طالب علم بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا فہمیدہ ہو گیا ہے کہ وہ فقہ میں مثلا آغا سیستانی کی ممکن ہے تقلید کرے، تاریخ میں ممکن ہے سید جعفر مرزا عاملی اور رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کرے، یا شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح علم عقائد میں ممکن ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ہلی یا کسی اور بڑی شخصیت کی تقلید کرے۔ اچھا، اسی طریقے سے بقیہ چیز، لیکن ہے تقلید ہی، کیونکہ عوام بھی دلیل کے بغیر لیتی ہے ایک بات اور نظریہ، اور یہاں پر بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ دلیل کے بغیر ایک بات لی جا رہی ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جیسا کہ ہمارے یہاں فقہ میں شرع لمع کا جو مرحلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے، اس میں صرف اقوال اور اقوال کے طور پہ حکم شرعی کا بیان ہے۔ ہم یہاں پہ جو خواہش کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہم جو بھی بات حوزوی علوم میں لیں اس کو دلیل کی زبانی لینے کی کوشش کریں، اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اس مرحلے میں مفہوم کلی ہمارے لیے حل ہو، یعنی مفہوم کلی بھی حقیقت ہی کی تفسیر ہے۔ مفہوم جزئی تو ہمیں واضح پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کی تفسیر ہے، یعنی مفہوم جزئی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ مفہوم کلی بھی ایسا ہی ایک آئینہ ہے، لیکن جامع اور وسیع طور پہ اور زیادہ دقیق طور پہ دیکھ رہے ہیں بالفاظ دیگر۔ مفہوم جزئی میں ہمیں زیادہ واضح حقیقت نظر آتی ہے، مفہوم کلی میں وہ زیادہ واضح نظر آئے گی۔ ہونا ہی کیا چاہیے؟ یعنی خود پہلے سچ بولیں اپنے ساتھ کہ ہمیں مفہوم جزئی میں زیادہ واضح حقیقت نظر آتی ہے، لیکن معاملہ برعکس ہے۔ خارج میں جو حقائق اس ٹائم ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو خلق کیا ہے، خارج میں جو حقائق ثابت ہیں، خود ذات باری تعالیٰ اس کائنات میں جو وجود حقیقی رکھتی ہے، ان سب کے سب موجودات کے واضح اور آشکار اور دقیق ترین حقیقت کا بیان وہ مفہوم کلی کی صورت میں ہے، اگر علمی دنیا جاننی ہے۔ صحیح، وہ کس صورت میں ہے؟ چونکہ مفہوم کلی کی صورت میں اشتباہ کا خطرہ نہیں ہے، جزئی میں تو اشتباہ کا خطرہ ہے۔ مفہوم کلی کی صورت میں جو تعین ہے اور جو شناخت ہے بہت آشکار اور واضح ہے۔ لہٰذا یہاں پہ علوم دینیہ اس وجہ سے مفہوم کلی سے بحث کرتے ہیں، چونکہ مفہوم جزئی آپ کے لیے غلط بیان بھی ثابت ہو سکتی ہے، مفہوم جزئی آپ کے سامنے حقیقت کے برعکس خبر بھی دے سکتی ہے، جیسے آسمان کو نیلا دکھاتی ہے، جیسے اگر تنکے کو آپ تھوڑا سا آگ لگا کے تیزی سے گھمائیں تو ایک دائرہ آگ ہمیں آنکھ دکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اگر کان ہیں ان میں کوئی ضعف پیدا ہو جائے تو وہ اس کو اپنے اندر ہی آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کرتا ہے وہ در حقیقت ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے واضح بیان نہیں ہے بلکہ اشتباہ بیان بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ مفہوم کلی کی طور پہ آئیں گے، چونکہ عقل کی بارگاہ میں مفاہیم حاضر ہو جائیں اور ادھر سے ایک مفہوم کو اخذ کیا جائے، یہ مفہوم کلی بنتا ہے۔
لہذا مفہوم کلی سے بہتر، دقیق تر، شفاف تر اور واضح تر حقیقت کا آئینہ کوئی اور ہمارے پاس تصور اور مفہوم کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات اب جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم تھوڑا سا ٹائم اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہم مفہوم کلی کیسے حاصل ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ مثلا ہم کائنات میں 8 ارب آبادی آج کے دور میں کرۂ ارض کے اوپر ہو چکی ہے، 8.5 ارب آبادی، ہم ہر بندے کو تو نہیں جا کے دیکھ سکتے۔ لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ عقل جو ہے یہ کلی طور پہ خصوصیات کو اخذ کرے اور ایک یقینی مرحلے کے اوپر پہنچ جائے، اور وہ مفہوم کلی ہمارے پاس کہلائے گا۔ اس مفہوم کلی کے آئینے میں ہم انسان کے افراد کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آئینے والی مثال ہے یہ ہرگز نہیں ترک کرنی، وائلا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ مصداق خارجی اور ذہنی دونوں ہو سکتے ہیں۔ معروف زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ خارجی ہے، چونکہ مفہوم ہمیشہ کیا ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے اپنے مصداق پہ۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ مفہوم ہو اور اس کے لیے مصداق نہ ہو، ممکن ہے کہ خارجی نہ ہو، ذہنی طور پر اس کا مصداق ایک نو بنے گا۔ لہذا یہ جو آپ کی خدمت میں مطلب ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس معقولات کی بات کو کھول دیں گے۔ بس یہاں سے ہمارے لیے یہ حقیقت روشن ہوئی ہے کہ ہمارے پاس حواس کے توسط سے مفہوم کلی ہمیشہ ذہنی ہوتا ہے۔ مفہوم کلی ہمیشہ ذہنی ہے، خارج میں کسی صورت میں بھی اپنے اس عنوان کے ساتھ پایا نہیں جا سکتا، لیکن افراد کی صورت میں، مصادیق کی صورت میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ نقطہ میں ابھی لکھوں گا بھی آپ کے سامنے۔ خوارج کے توسط سے تصور یا مفاہیم آپ کے پاس آئے، لیکن یہ مفاہیم کی خصوصیت کیا، یہ جزئی ہیں۔ اب جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اگر یہ صورت اور مثلاً قد کاٹ رکھتے ہیں، جسے آپ کمیت کہہ سکتے ہیں، کیفیت کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یہ آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور رنگ وغیرہ یہ سب چیزیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ صورت بھی ہے اور مادہ بھی ہے، اور مادہ سے پھر وزن اور مادی خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں، مادی خصوصیات جو ہیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ ذہن میں آپ کے منتقل ہوا حواس کے توسط سے یہی ذہن میں، تو فقط صورت آپ کے پاس آئی ہے، صحیح ہے، مادہ منتقل نہیں ہوا۔ مادہ منتقل نہیں ہوا تو مادے کی خصوصیات بھی نہیں ہوں گی، جیسے اس کا وزن ہے، بعض آثار ہیں اس کے، اور اس طرح سے وہ بھی نہیں منتقل ہوئے، فقط کیا ہوئی ہے، صورت منتقل ہوئی ہے۔ یہ ہمارے پاس مرحلہ دوم ہو گیا، ایک یہ مرحلہ ہو گیا۔ مرحلہ سوم ہے کہ اس جگہ پہ قوت عقل ہے۔ قوت عقل اس کی رسائی یہاں تک ہے، اس کی رسائی پھر خارج تک ہے، ٹھیک ہے۔ قوت عقل یہاں پر جزئی جو ہمارے پاس دنیا موجود ہے یہاں سے مفہوم کو حاصل کرتی ہے، اور وہ مفہوم مفاہیم کلیہ کہلاتے ہیں۔ مفاہیم کلیہ یعنی کلی مفاہیم، کلی مفاہیم ہمارے پاس آتے ہیں۔ اسے چونکہ عقل کے توسط سے حاصل کیا گیا اس لیے اسے کہتے ہیں معقولات، یعنی جسے تعقل کیا گیا ہے۔ معقولات بنیادی طور پہ اس کو فارابی اور ابن سینا انہوں نے سب سے پہلے تقسیم اس کی سامنے لائی، یعنی یہ اسلامی حکماء و اسلامی فلاسفہ کا ابتکار ہے، ان کا ابداع اور ان کی یہ اختراع ہے کہ جس میں انہوں نے یہ اس کو مزید آگے بڑھایا۔ ان سے پہلے جو جہان ہمارے پاس موجود ہے اور ان کے علمی آثار آئے ہیں وہاں پہ یہ ترقی نظر نہیں آتی، یہ دین اسلام نے آ کے ترقی مزید اس کی ظاہر کی۔ تو یہاں پہ معقولات ہمارے پاس دو طرح کے ہیں،
ایک ہے معقولات اولی اور ایک ہے معقولات ثانوی. اور پھر معقولات ثانوی ہمارے پاس دو طرح سے آ جاتے ہیں. ثانوی منطقی ہیں اور ثانوی فلسفی ہیں. ہمارے یہاں پہ میں ابھی سے یہ بات بیان کر دوں، ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں دلیل اور برہان کا جو مرحلہ طے ہوگا وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. قضایا ہمارے پاس جو ہیں، قضایا یعنی تعریف کے مطابق قضایا ہے، دلیل ہے، برہان ہے، قیاس ہے، یہ ساری کی ساری منطقی مفاہیم ہیں. لیکن جب آپ اس کا عملی اجرا کریں گے، تطبیق کریں گے، یہ الگ مرحلہ ہے. صحیح ہے؟ یعنی اس کو اگر آپ نے اس جہان میں جو کہ ہمارے سامنے ایک ذہن کے حوالے سے آیا اور ایک خارج کے حوالے سے آیا تلاش کریں تو یہ یہاں کے مفاہیم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر تطبیق دینا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک بات آ گئی، لیکن اس جگہ پہ مفہوم کلی کیسے اخذ ہوتا ہے اس کو دیکھنا لازم ہے. مفہوم کلی در حقیقت خارج میں موجود حقائق کی دقیق اور بہترین تشریح ہے. لہذا اگر یہ ہم قبول نہ کریں تو ہمیں مفہوم جزوی سب سے بہتر لگے گا، لیکن آپ نے دیکھا مفہوم جزوی میں اشتباہات کثیر ہیں. ان کثیر اشتباہات سے عقل کی قوت سے بچ سکتے ہیں، اور عقل اس کو آ کے جب مفہوم کلی کی شکل دیتا ہے تو یہاں پہ ہم وہاں بچ جاتے ہیں. اب مفہوم کلی اخذ کیسے ہوتا ہے؟ قبل اس کے کہ ہم ادھر بحث کریں، اس جگہ پہ آنے سے پہلے ادھر اس موضوع کو ہم اٹھاتے ہیں کہ مفہوم کلی کیسے حاصل ہوتا ہے. اس کے جواب میں ہمارے پاس دو نظریات آتے ہیں. ایک ہے نظریہ تجرید. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشہور عقلاء کا مشہور حکماء کا نظریہ ہے. خوب. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے نظریہ انتزاع. یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. کیا مطلب نظریہ تجرید اور نظریہ انتزاع؟ تجرید کہتے ہیں ایک چیز کو یعنی جدا کرتے رہنا، جدا کر دینا. نظریہ تجرید یعنی جدا کرنا. انتزاع سے کیا مراد ہے؟ اٹھا لینا. نظریہ تجرید یہ ہے کہ ہمارے پاس جب یہاں سے ایک تصور وجود میں آتا ہے حواس خمسہ کے توسط سے، تو اس کے اگر آپ اس کے غیر کو جدا کرنا شروع کریں، جو دیگر، چونکہ ایک مفہوم اپنے ساتھ کئی تصورات کو اپنی لپیٹ میں لے آتا ہے، اگر آپ ایک ایک کر کے اس کو جدا کریں تو جتنا مقدار جدا کرتے جائیں گے اس کا خارج میں انطباق اور صدق کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. درست ہے؟ اس جگہ پہ ایک اور نوٹ آپ اہم نقطہ کر لیں. مفہوم اور مصداق، کیونکہ مصداق کی جمع مصادیق آتی ہے، اور اس کو فرد بھی کہہ سکتے ہیں، فرد اور افراد. خوب. اور اگر ہم اس جگہ پہ اس کو ہم پڑھیں تو یہاں پہ یہ کلمہ اتصاف سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. مفہوم اور مصداق، فرد اور افراد. مفہوم اور مصداق میں ہمیشہ تعلق آپس میں عینیت کا ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ ان دونوں کے تعلق
عینیت الا ظرف. ایک کا ظرف کیا ہے؟ مفہوم ظرف ذہن ہے. ظرف یعنی موطن، جگہ. ظرف ذہن ہے اور افراد، یہ ہر دو ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ظرف ذہن ہو اور ظرف ان کا خارج ہو. یعنی جب بھی مفہوم ہے اس نے منطبق ہونا ہے. اور دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ بعض اوقات ظرف کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اگر ذہن میں ہی ہو تو ممکن ہے کہ بعض اوقات اجمال اور تفصیل کا یا اس نوعیت کا فرق ہمارے سامنے آ جائے گا. بہرحال مفہوم اور مصداق یہ دو ہمارے پاس الگ جگہ چیزیں ہوتی ہیں. عینیت نہیں، عینیت ہوتا ہے ایک بالکل ایک یکسانیت، ایک جیسا ہونا. عین کیا کہتے ہیں؟ ایک جیسا. عینیت بالکل ایک جیسا، ایک شے کا ہونا. جب بھی ہم کلمہ عینیت استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسا ہے، لیکن آیا 100% ایک جیسا ہے یا زیادہ حصہ ایک جیسا ہے؟ وہ ایک جیسا ہے، وہ بالکل وہ کیا ہے؟ دونوں ایک جیسا ہمارے پاس کہلائے گا. عینیت ہمارے پاس جو آتی ہے اس کے اوپر توجہ کریں کہ عینیت یہ عرفان میں عموماً بڑے مسائل اس طرح پیدا ہوتے ہیں. جب وہ عین کہتے ہیں تو وہ پھر وہی معنی لیتے ہیں جو فقہ میں ہے. فقہ میں ہوتا ہے کہ ایک سکے کے دو رخ، لیکن بالآخر جب ایک سکے کے دو رخ کرتے ہیں چند جہات سے فرق تو پھر بھی آ جائے گا نا. یہ اس طرف ہے، یہ دوسری طرف ہے، دونوں طرف حقیقت ہے. جیسے انسان کی کل مثال بھی دی تھی کہ ایک شخص ہے وہ خشکی کے اوپر ہے تو بدون سلنڈر آکسیجن کے سانس لے رہا ہے، لیکن پانی کے اندر اب وہ لباس ہے تیراکی کا، آکسیجن والا اس نے سلنڈر لگایا ہوا ہے، اینک اس نے لگائی ہوئی ہے کہ پانی آنکھوں میں نہ گھسے، اور پھر اس کا طریقہ کار ادھر چلنا نہیں ہوگا، تیرنا ہوگا. اب خصوصیات تبدیل ہو رہی ہیں. یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی حقیقت ایک ہی ہے یا تبدیل ہے؟ حقیقت انسان کی تبدیل ہو جائے گی. اب خصوصیات ہر موطن کے مطابق ہے نا. آپ کہیں گے کہ ہم ادھر کہیں گے حقیقت میں عینیت پائی جاتی ہے، لیکن ادھر عینیت کے پائے جانے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ دونوں میں جدائی نہیں ہے، دونوں میں جگہوں پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف موجود ہے. اس جگہ پہ وہ ٹانگوں سے چلتا تھا، بغیر آکسیجن کے سانس لیتا تھا، بغیر اینک کے مشاہدہ کرتا تھا. ادھر وہ محتاج ہو گیا دیگر چیزوں کا. لیکن اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ظرف اصل میں جدا ہے، موطن اصل میں جدا ہے. ایک موطن خشکی ہے اور ایک موطن دریائی یا سمندری ہے، پانی کی جگہ ہے. اسی طرح ایک ظرف یا موطن جو ہے وہ ذہن ہے اور ایک موطن خارج ہے. اب مفہوم جو ہمارے پاس آتے ہیں یا تصورات ہمارے پاس آتے ہیں، ان تصورات میں حمل یا صدق یا انطباق تینوں لفظ استعمال کریں، یا عروض، تینوں لفظ، چاروں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. عروض بھی کہہ سکتے ہیں، حمل بھی کہہ سکتے ہیں، اتصاف بھی کہہ سکتے ہیں، انطباق بھی کہہ سکتے ہیں، صدق بھی کہہ سکتے ہیں. مفہوم ہمیشہ اسی طرح کا تعلق پیدا کرتا ہے. لیکن اگر ان میں یکسانیت اور عینیت نہ پائی جاتی ہو یا کوئی ایسی چیز کوئی حد مشترک نہ ہو، ان میں کوئی ان میں نقطہ اتحاد نہ ہو، تو حمل ہو سکتے کبھی بھی دو مباین چیزیں، دو ٹکراؤ والی چیزیں کاملاً 100% ہوں. وہ نہیں مثلا البشر و حجر کہہ سکتے ہیں، بشر اور حجر پتھر کاملاً جدا ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ البشر و حیوان، چونکہ ایک نقطہ مشترک ہے، اور وہ نقطہ مشترک ہے کہ حواس خمسہ رکھتے ہیں اور ارادے سے متحرک ہوتے ہیں. جسم تین خصوصیات مشترک، جسم کے مالک ہیں، حواس رکھتے ہیں، حواس سے کام لیتے ہیں اور ارادے سے متحرک ہوتے ہیں. یہ حیوان کی تعریف ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب یہ مفہوم اور مصداق میں تعلق قائم ہوگا تو اس وقت تک تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک ان میں ایک نقطہ اتحاد نہ ہو. بالفاظ دیگر مفہوم پہلے ہے یا مصداق پہلے ہے؟ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ غور کریں کہ پہلے مصداق ہے یا پہلے مفہوم ہے؟
ہمارے نظر میں جو مصداق ہمیشہ مصادیق پہلے ہوتے ہیں. ان مصادیق میں اگر ایک نقطہ اتحاد نہ ہوتا تو پھر ان مصادیق سے ایک مفہوم واحد لیا جا سکتا تھا. مفہوم ایک مفہوم کا لیا جانا جو کئی پر منطبق ہو سکے. ایک ایسا مفہوم جو کئی چیزوں پر منطبق ہو سکے وہ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہاں پر کوئی نقطہ اشتراک و اتحاد اشیاء موجودات میں نظر آئے. وَإِلَّا موجودات تو ہمیں کثیر نظر آتی ہیں اور کثرت بتاتی ہے ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ جدا ہوتے ہوئے ایک وحدت رکھتے ہیں, یہ جدا ہوتے ہوئے ایک نقطہ اتحاد رکھتے ہیں, نقطہ اشتراک رکھتے ہیں جس کی اساس کے اوپر یہ مفہوم واحد اخذ ہوتا ہے. واضح یہ بات؟ پس ہمیں یہ پتہ لگ گیا مصادیق پہلے ہیں. اسی لیے جب ہم قضیہ بناتے ہیں, یہ مرحلہ ہم ادھر ہی طے کر لیں کیونکہ مفاہیم کلیہ اور اس میں جو ہم نے اصطلاحات پڑھنی ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتی ہیں. یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کلمہ صدق ہے, انطباق ہے, صحیح ہے, اطلاق ہے, تطبیق ہے, یا اسی طریقے سے ہم کہہ لیں کہ حمل ہے, عروض ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مفہوم کا اپنے مصداق سے تعلق قائم کرنا. ٹھیک ہے, مفہوم کا مصداق کے اوپر حمل ہونا, مفہوم کا مصداق کے اوپر عرض ہونا, مفہوم کا مصداق پر صدق کرنا, مفہوم کا مصداق پر منطبق ہونا, مفہوم کا مصداق پر اطلاق ہونا, مفہوم کا مصداق کے اوپر تطبیق ہونا یا منطبق کرنا. تطبیق انطباق تقریباً ایک چیز ہے, یعنی صرف الفاظ کا فرق ہے. یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یہ سارے الفاظ ایک ہی عمل کو بتا رہے ہیں. ادھر ہم سوال کریں گے کہ یہاں پہ جب ہم قضیہ بناتے ہیں, جو کہ قضیہ حقیقت میں مفہوم اور مصداق ہی کے ایک دوسرے سے تعلق دینے کا نام ہے. مفہوم اور مصداق کے تعلق دینے کا نام ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ مفہوم اور مصداق کو تعلق دیتے ہیں قضیے کے اندر تو اس میں موضوع کون بنتا ہے, مفہوم یا مصداق؟ موضوع. ہاں, غور سے تھوڑی توجہ سے آپ سوچیں. جواب میں فوراً دے سکتا تھا, فوراً لکھ سکتا تھا, لیکن یہ ایسا سوال ہے کہ آپ تھوڑا غور کریں گے جواب تک پہنچ جائیں گے. اور بہترین روش جو ہے وہ سیکھنے کی یہی ہوتی ہے کہ جب خود اندر سے سوچ بچار کے ساتھ جواب آ سکتا ہے تو دوسرے سے نہ لیں. یعنی خود کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں تو دوسروں کی کیوں محتاجی لیتے ہیں. اس لیے خود اگر اندر سے جواب آ سکتا ہے تو باہر سے لیں گے تو وہ پھر آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. آپ کوئی ایک مثال خود بنائیں جس میں آپ نے خارجی مصداق کے اوپر مفہوم کا انطباق کیا ہو یا صدق کیا ہو اور آپ نے اس کا قضیہ بنایا ہو. کوئی بھی مثال چھوٹی سی چھوٹی, مفہوم جزئی کی لے لیں, کلی کی لے لیں, فرق نہیں پڑتا. آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ مصداق آیا موضوع بنتا ہے یا محمول بنتا ہے. صحیح ہے, قضیے میں کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ یہ ہم مثال لیتے ہیں قلم. ہاں, خارج میں اگر ایک قلم ہے, ہاں, آپ اس سے ہم کئی مفہوم انتظار کر سکتے ہیں. مفہوم خود آپ کے پاس قلم ہوا ہے, جی قلم ہے, جی ہاں, چیز میرے پاس آ گیا, اور جب آپ خارج میں اس کے اوپر ہی اس کو منطبق کریں گے تو کیا کہیں گے؟ القلم, یعنی قلم جو ہے سفید ہے. ٹھیک ہے, سفید ہے تو کیا کہیں گے؟ القلم اسود. سفید کو اسود کہتے ہیں یا ابیض؟ ابیض, ابیض, ابیض نہیں ہوگا, یہ غیر منصرف ہے. ابیض, القلم ابیض. اس طرح کیا بن رہا ہے؟ خود اس میں قاعدہ فرعیت کو اگر مد نظر رکھیں, قاعدہ فرعیت کیا کہتا ہے, کس کو ثابت ہونا چاہیے؟ تو جس کو پہلے ثابت. اب ادھر ہے مفہوم اور مصداق میں پہلے کون ہے؟ پہلے قلم کو ثابت ہونا چاہیے. تو پھر مصداق کو کیا کون بنے گا ہمیشہ؟ موضوع. قلم بنے گا, مطلب جو مصادیق یہ قلم مفہوم بنے گا مصداق. مصداق بنے گا. ہاں, بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ جو موضوع عموماً قرار پاتا ہے وہ کون ہوگا؟ مصداق. اور اس مصداق کی جب آپ
اس مصداق کی خصوصیات یا اوصاف بیان کریں گے تو وہ مفہوم ہمارے پاس محمول قرار پاتا ہے. صحیح ہے. لہذا مصداق خود ذات ہے، وہ آپ موضوع بنا کے رکھتے ہیں. ہاں، اس کو اب آپ نے دیکھا کہ ادھر پھر ہمارے پاس دو چیزیں ہو گئی. اسی جگہ کو آپ نے صحیح طرح سے حل کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اب دو امر ہو گئے. یہ میں نظریہ تجرید اور انتزاع ابھی مٹا دیتا ہوں، اور کیونکہ ہم اس کو اس مرحلے میں اس کے بعد پہنچتے ہیں. اس جگہ پہ آپ کے پاس یہ بات بھی روشن ہوئی کہ ایک دفعہ آپ حمل کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ایک کو متصف کرتے ہیں. ادھر آپ نے تھوڑا فرق کرنا ہے. صحیح ہے. یعنی ایک دفعہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عروض کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ آپ اتصاف دے رہے ہیں. حمل کا جو مورد ہوتا ہے، مورد ہم عموماً ہمارے پاس ذہنی ہے. ذہنی ہو تو اس میں ہمیں مشکل پیش نہیں آتی. عروض ذہنی، چونکہ آپ نے دیکھا کہ مصداق اور افراد ایک ہی ہیں یا نہیں؟ مصداق اور افراد ایک ہی چیز ہے نا. آپ ایک قضیہ بناتے ہیں، الانسان مثلا کاتب. انسان کیا ہے؟ کاتب. اب ظاہراً یہ دونوں ہی مفہوم ہیں. صحیح ہے. اور ظاہراً دونوں مفہوم ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں. اور اس جگہ پہ آپ حمل بھی کر رہے ہیں کتابت کو انسان پر، اور یہ کہاں پہ وجود میں آ رہا ہے؟ یہ ذہن میں وجود میں آ رہا ہے. ایک دفعہ دیکھنے کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے انداز ہمارے مختلف ابھی ہوتے چلے جائیں گے. ایک ہی مثال کو آپ ابھی لیں. اگلے مرحلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگلے مرحلے میں آپ انسان سے جو بات چیت کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی اور دقت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انسان، اس انسان سے میں دو طرح سے دیکھ سکتا ہوں. ایک دفعہ میں ذات انسان کو دیکھتا ہوں افراد ہٹا کے، یعنی ذات و حقیقت، اس کی حقیقت و ذات کو دیکھتا ہوں. اور وہ کیا ہے اس کی ذات اور حقیقت؟ حیوان ناطق. لیکن ایک دفعہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے افراد سے بحث کر رہا ہوں. وہ ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ. خوب، دونوں جگہوں پہ معنی میں فرق پڑے گا. ذات انسان کاتب ہے یا افراد انسان کاتب ہے، یا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ذات انسان سے اگر میں کتابت کا رشتہ جوڑوں تو ہاں میں بہت کہوں گا کہ یہ کاتب عرضی ہے، اس کے لیے ذاتی نہیں. یہ زبان استعمال کریں گے. صحیح. لیکن اگر میں کاتب کا افراد سے تعلق جوڑوں تو یہاں پہ انسان ایک آئینے کی مانند ہے، اور اس آئینے میں افراد کو دیکھ رہا ہوں، اور آئینہ خود مد نظر نہیں ہے. یہاں پر آئینہ خود مد نظر ہے. صحیح ہے. یہاں پہ آئینہ خود مد نظر ہے میرے. جہاد مختلف ہو گئی یا نہیں ہمارے پاس؟ صحیح. یہ دونوں جہاد ہمارے پاس مختلف ہو گئی. اس اعتبار سے اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو ہماری معقولات میں بحث آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ حمل کر رہے ہوتے ہیں، اور حمل کر رہے ہیں افراد کو دیکھ کے. اگر افراد کو دیکھ کے کر رہے ہیں تو آئینہ پیش نظر ہے آپ کے. بس ادھر سے اگر آپ نے افراد سے ایک معنی اٹھایا ہے تو ادھر آپ کہیں گے یہ حمل اور عروض بھی خارجی ہے. درست ہے. اگر افراد کیا ہیں؟ خارجی ہیں. اور ادھر سے ہی آپ نے یہ معنی لیا ہے، اگرچہ حواس کا توسط موجود ہے لیکن آپ آئینے کو مد نظر نہیں رکھ رہے. اچھا، اگر آپ نے یہ حمل کیا ہے تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ یہ حمل کتابت کہاں پر انسان سے تعلق جوڑ رہی ہے؟ ذہن میں یا خارج میں؟ اس کے اندر خارج میں بھی تعلق ہے.
چونکہ حمل جب کرتے ہیں نا تو دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں، لیکن جب اتصاف متصف کرتے ہیں تو تب خارج صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے. ہم دیکھیں گے ادھر تو یہ خارج بن رہا ہے، لیکن آپ نے مفہوم و مصداق میں دوسرا مرحلہ دیکھا کہ مفہوم و مصداق آپ کو ایک اور انداز میں سامنے لے کے آتا ہے کہ صرف اور صرف اب حمل نہیں ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے حمل ہونے کے بعد متصف کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ محمول اس کے ساتھ عملاً. صحیح، یعنی ادھر میں ایک اور انداز میں آپ کے سامنے اس بات کو لکھ دوں کہ آپ نے حمل کرنے کے بعد جائزہ لینا ہے. صحیح ہے، حمل یا عروض کے بعد جائزہ لینا ہے کہ حمل یا عروض کے بعد جائزہ لینا ہے کہ محمول کہیں یا عارض کس موطن میں، یا جسے ظرف بھی آپ نے کہا ہے، کس موطن یا ظرف میں اپنے موضوع کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. کس موطن میں اپنے موضوع کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ جو صورتیں بنتی ہیں وہ اسی طرح ہیں. ممکن ہے کہ عروض کیا ہو، خارجی، اور اتصاف کیا ہو، وہ بھی خارجی ہے، ایک صورت. دوسری صورت ممکن ہے عروض ہو ذہنی اور اتصاف ہو خارجی. نمبر 3، ممکن ہے کہ عروض ہو ذہنی اور اتصاف بھی ہو ذہنی. خوب، یہ ہمارے پاس 3 صورتیں ہی بنتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی صورت 3 کے علاوہ نکلتی ہے آپ کے پاس؟ عقلی طور پہ نہیں نکلتی. یہ آپ نے مطالعہ کیا. آئے اب ہم کر سکتے ہیں کہ عروض خارجی اور اتصاف ذہنی ہے نا. عروض کیا ہو، خارجی، نہیں اتصاف پھر ذہنی کیسے ہوگا؟ ہاں، چوتھی صورت ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی چوتھی صورت نکل سکتی ہے، اس کا مطلب ہے. اور وہ کیا ہے؟ عروض آپ کے پاس خارجی اور اتصاف کیا ہے، وہ ہو ذہنی. یہ ہمارے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہے. خوب، یہ 3 صورتیں ہمارے پاس عموماً موجود ہیں. آئیں آپ اس میں تھوڑا خود غور کریں، چونکہ ان کی یہ بدیہیات میں سے ہیں، خود یہ دلیل کی محتاج چیزیں نہیں ہیں. چونکہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک چیز ہم آپ کے پاس حمل ہو رہی ہے اور آپ کے پاس جو مفاہیم آ رہے ہیں وہ خارج سے آ رہے ہیں. ہم نے اس کے نام دیا، جیسا کہ ایک قلم ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، جزوی طور پہ تو واضح ہے، ذہن میں تصور آیا. اس کو میں جب حمل کر رہا ہوں کہ ھذا القلم مثلا ازرق ہو، یہ نیلا ایک قلم ہے. اب یہ میں نے خارج کے اعتبار سے دیکھا، یہ اپنے قلم کے افراد سے نیلے رنگ کا تعلق آیا ذہن میں قائم ہو رہا ہے یا خارج میں؟ تو آپ کہیں گے کہ جہاں پر اس کے افراد ہیں وہاں پہ اس کا تعلق قائم ہوگا. اگر افراد خارجی ہیں تو خارج میں، اگر افراد ذہنی ہیں تو ذہن میں ہوگا. ان دو سے باہر تو نہیں ہو سکتا نا. تو ہمارے پاس اب جب یہ بات آ گئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتصاف ہمارے پاس افراد خارجی کو مد نظر رکھ کے بحث ہے. صحیح، اگر خارج سے براہ راست لیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس ایک بھی ایسا مورد نہیں ہے کہ خارج سے براہ راست لیا ہو اور اس کے افراد جو ہیں وہ فقط ذہنی ہوں. ایسا نہیں ہے. صحیح، یعنی بدیہیات میں سے ہے، واضحات میں سے ہے. محتاج دلیل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں یا تصور واضح نہ ہو یا آپ کے پاس دلیل قائم نہ ہو. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں چوتھی کے لیے ہمیں ممکن ہے کہ ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے پڑے. آپ کہیں گے کہ اگر اس کو میں نے اخذ کیا ہے، چونکہ حمل ہوتا ہی خارج میں، حمل خارجی سے مراد یہ ہے کہ براہ راست آپ نے ڈائریکٹ آپ نے
مستقیماً آپ نے خارج میں حواس خمسہ کے توسط سے ایک مفہوم کو اخذ کیا ہے۔ جب خارج میں جو چیزوں سے آپ اخذ کر رہے ہیں اس کا اطلاق بھی خارج کے اوپر اس کے افراد میں ہی ہوگا۔ صحیح۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا مصداق جو میں فقط آئینہ بنا کے بات کر رہا ہوں کہ وہ حمل کی قسم آئے گی، وہ بلا شک و شبہ ذہنی ہے، لیکن وہ افراد پر منطبق نہیں ہے۔ اتصاف سے مراد کیا ہے؟ مصادیق کے ساتھ تعلق۔ اتصاف سے کیا ادھر مراد ہے ہماری؟ مصادیق، یعنی اپنے موضوع کے ساتھ متصف ہو رہا ہے، یعنی افراد موضوع۔ ادھر آپ یہ اضافہ کر لیں، افراد یا مصادیق موضوع، مصادیق موضوع سے۔ خوب، افراد یا مصادیق موضوع کے ساتھ اتصاف ہے۔ خوب، یہاں پہ نظریہ تجرید اور نظریہ انتزاع یہ مختصر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کی ہم تفصیل میں زیادہ نہیں جائے۔ تجرید کا نظریہ آسان ہے، معلوم بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ قلم میرے ذہن میں منتقل ہوا تو اب اس کے ایک ہے اجزائے ذاتی جس سے یہ وجود میں آئے، ذات قلم، اور ایک ہے ذات وجود میں آنے کے بعد اس کے اپنے اوصاف اور خصوصیات جو اس سے ملحق ہیں خارج میں، وہ بھی اس سے جدا نہیں ہو رہے، لیکن ذہن اس کی تحلیل کر لیتا ہے۔ میں وہ مشخصات اس سے دور کرنے لگتا ہوں۔ مثلا ابھی میرے ذہن میں یہ جب قلم آیا ہے تو میرے ذہن میں اس قلم کے ساتھ میز ہے، یہ وقت ہے، روشنی ہے، ماحول ہے جس فضا میں یہ موجود ہے، اور اس طرح سے میرے ذہن میں آیا۔ اس قلم کو اگر میں خارج میں منطبق کرنا چاہوں، اس کے علاوہ کسی اور قلم پر یہ منطبق ہوگا مفہوم جو میرے ذہن میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، آپ ابھی صرف اس سوال کی حد تک رہیں جو سوال میں آپ کی خدمت میں ابھار رہا ہوں کہ جب یہ میرے ذہن میں مفہوم منطبق آیا ہے تو جب یہ ذہن میں میرے آ رہا ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس قلم کو دیکھوں تو اس قلم کے مختلف رنگ ہیں، اس پہ لکھائی ہے، اس کا وائٹ بورڈ پہ لکھنا ہے، یہ خصوصیات سمیت میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور اگر میں تھوڑا جامع طور پہ اس کو دیکھوں تو یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ قلم مثلا میز کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میرے ہاتھ میں تھا، اس سے میں نے لکھنے کی کوشش کی اور کوئی واقعہ حادثہ کہ وہ مٹا ہی نہیں مثلا بعد میں، یہ بھی میرے ذہن میں آ جائے گا۔ اب میں ان سب صورتوں کے ہمراہ اس ایک قلم کا تصور کر رہا ہوں، اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے۔ یہ مفہوم میں اگر خارج میں منطبق کرنا چاہوں تو اس سے کے علاوہ کسی اور قلم پر منطبق ہوگا جو میرے ذہن میں مفہوم ہے، اسے کہتے ہیں مفہوم جزئی۔ صحیح، مفہوم جزئی کے دیکھیں مصداق خارجی بھی ہوتا ہے اور ذہنی بھی ہوتا ہے۔ مصداق ذہنی یعنی مفاہیم منطقیہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کے سارے مصادیق کیا ہیں؟ ذہنی ہے۔ صحیح، یہ بھی جزئی کے بھی مصادیق ہوتے ہیں، لیکن اس کے مصادیق جزئی ہوں گے یا کلی؟ جزئی ہوں گے۔ اب میں یہ کیا کرتا ہوں، اس قلم سے اس کی خصوصیت نیلے رنگ کو ہٹا دیتا ہوں، اس قلم سے اس کے اوپر جو کمپنی اور دیگر نام وغیرہ لکھے ہیں اس خصوصیت کو بھی ہٹا دیتا ہوں، تجرید کرتا ہوں۔ پہلے میں نے اس کے رنگ کی تجرید کی، اس سے جدا کر دیا، پھر میں نے اس کے اوپر جو لکھائی ہوئی بھی ہے اس کو اس قلم سے ذہن میں تجرید کر دیا، پھر اس کے وائٹ بورڈ پر لکھنے کی جو خصوصیت تھی اس کو بھی اس سے تجرید، چونکہ تجرید جدا کرنے کو کہتے ہیں نا ایک چیز کو، تقشیر بھی اسے کہتے ہیں، نظریہ تقشیر۔ قشر کہتے ہیں چھلکا اتارتے جانا۔ آپ اخروٹ کا پہلا چھلکا اٹھائیں تو ایک جھلی کے اندر اخروٹ ہوگا، اسے بھی ہٹائیں تو اصل اخروٹ آ جائے گا، یہ اصل اخروٹ کلی کہلائے گا۔ تقشیر یا تجرید سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح میں نے ایک چھلکا ہٹایا اس کے رنگ کی خصوصیت، دوسرا چھلکا ہٹایا جو اس کے اوپر لکھائی ہوئی ہیں یا کمپنی سے اس کی جو نسبت ہے وہ بھی تجرید کر دیا، تیسری خصوصیت کو اس سے جدا کیا یعنی تقشیر یا تجرید کیا کہ وائٹ بورڈ پہ لکھنے کی خصوصیت، یہاں تک کہ میں تجرید کرتا رہا کہ وہ اخروٹ یعنی وہ ذات باقی رہ گئی کہ ایک ایسی شے، ایک ایسی ذات کہ جس سے تحریر کرنے کا کام لیا جاتا ہے، اس کو قلم کہتے ہیں مثلا۔ یہ جو اب میں نے مفہوم بیان کیا ہے اس مفہوم کو خارج میں منطبق کرنا چاہوں تو یہ کتنے مصادیق پر منطبق ہوگا؟
کثیر کے اوپر منطبق ہو، اسے کہتے ہیں مفہوم کلی۔ یہ ابن سینا، فارابی رحمہم اللہ تعالی، ان بزرگان کا نظریہ ہے، صحیح ہے۔ یہ تجرید کے قائل تھے، کہا جاتا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حکمائے مشاہ ہیں، تو ان کے اوپر وہ اس نظریے کے قائل تھے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کلی کو ایک اور اس طرح، بس آپ کو پتہ لگ گیا کلی کیسے اخذ ہوتا ہے۔ کلی ہمیں مفاہیم قرآنیہ، مفاہیم روائی اہل بیت علیہ السلام کے جو روایات میں مفاہیم، اسے کلی سطح پہ لینا ہے ہم نے۔ مثلا قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ واقعات، چونکہ کلی اصل میں پہلے اپنے تشخصات کے ساتھ مشخصات افراد کی صورت میں خارج میں ہوتا ہے، ان افراد کے اوپر آپ غور و فکر کر کے کلی معنی لیتے ہیں۔ تجرید کا عمل ایک تأمل عقلی ہے، غور و فکر عقلی ہے۔ مثلا آپ نے قرآن کریم میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاشعین کی بات کی ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، خاشعین کی ایک اور صفت بیان کی ہے کہ تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوف کی آپ نے ایک مثال دیکھی کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو ان کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ایک مورد ہے خوف زدہ۔ شیر کو دیکھ کے جو جنگلی گدھے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جیسے منافقین ہیں کہ وہ موت کو دیکھ کے ایسی ان کی حالت ہوا کرتی تھی۔ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو ذکر کیا ہے کہ وہ حالت خائفاً یترقب، خوف کی حالت میں پھر وہ مدائن کی طرف نکلے۔ خوف کا عالم جو حضرت یونس علیہ السلام کو لاحق ہوا۔ اسی طرح آپ نے متعدد مقامات پہ دیکھا تو اس جگہ سے ایک معنی خوف لیا، اگر اس معنی خوف کو اس خاص واقعے سے نسبت دیں تو یہ معنی خوف اس واقعے کے علاوہ کسی اور واقعے کے اوپر منطبق ہو سکے گا؟ معنی خوف، یہ مفہوم خوف منطبق نہیں ہو سکے۔ آپ نے ان سارے واقعات کو تجرید کیا اس سے، اور اب دیکھا کہ یہ خوف کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ خوف ہے ایک ایسی حالت جو انسانی نفس کے اوپر اگر طاری ہو جائے تو انسان کو اپنی شدید تنگی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے کسی جان مال یا کسی شے کے ضرر کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، صحیح ہے، یا کسی اور شے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، یہاں پر جو اب یہ حالت کی بات کی ہے، یہ معنی کتنے واقعات کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے؟ وہ ماضی ہو، مستقبل ہو، حال ہو، وہ کئی کے اوپر منطبق ہونے کی صلاحیت، اسے کہتے ہیں کلی معنی اخذ کرنا۔ اسے علم اخلاق ڈسکس کرتا ہے۔ علوم میں اسی طرح مفہوم کلی لیے جاتے ہیں۔ بس ابن سینا اور فارابی رحمہ اللہ تعالی یہ بزرگان قائل ہیں کہ یہ تجرید کے نظریے کے قائل ہیں، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ انتزاع کے قائل۔ نظریہ انتزاع کیا ہے؟ نظریہ انتزاع یہ ہے کہ یہ قلم جس طرح خارج میں موجود ہے اپنی خصوصیات کے ساتھ، یہ خارج میں قائم رہے گا، لیکن اسی کو پکڑ کے حواس خمسہ ہمارے نفس کے اندر قوت خیال کے پاس منتقل کرتی ہیں، اور وہ قوت خیال اسے ہمارے پردہ ذہن حصے مشترک کے اوپر ہی ابھرتی ہیں، اور اسے پھر قوت خیال بالفرض سنبھال لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے، اور اسے پردہ ذہن پہ پھر ابھارتی بھی رہتی ہے۔ پردہ ذہن سے ہماری مراد ادھر حصے مشترک کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، ورنہ عام آسان میں یعنی ایک سکرین ہے، LED ہے جس کے اوپر ابھر رہی ہے، قوت حواس خمسہ سے اندر منتقل ہوئی، قوت خیال اب اسے رنگینیاں اسی طرح کی دے کے ابھار رہی ہے۔ یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہمارے اندر اس قلم کا تصور منتقل ہوا ہے تو باہر کا جو قلم ہے اور اندر کا جو قلم ہے اس کی ظاہری صورت میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ بے عین ہی وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اگر یہ بے عین ہی منتقل نہ ہوتا تو جو اندر مفہوم بن رہا ہے وہ اس مفہوم کے پر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا نہیں۔ بس ہمیں یہ پتہ لگا کہ بے عین ہی یہ قلم اپنے مادی حیثیت کے ساتھ تو اندر منتقل نہیں ہو رہا، چونکہ جس جہان میں یہ قلم ہے وہ قلم جہان مادی ہے، اور جو جہاں پر منتقل ہے وہ جہان غیر مادی ہے، صحیح ہے۔
اس لیے وہاں پر وہ اپنے جہان کے مطابق ابھارے گا. جب اپنے جہان کے مطابق ابھارے گا تو اس کے احکام جو اس قلم کے اوپر جاری ہو رہے ہیں وہ اس جہان کے مطابق ہیں. بس اس جہان میں مادہ اور مادی خصوصیات نہیں ہیں، اس لیے اس جہان مادی کی مادی خصوصیات ادھر ہی رہ جائیں گی، وہ ادھر نہیں آئیں گی. بس اس کا یہ مطلب ہے یہی قلم اپنی سطح پہ حواس خمسہ نے قوت خیال کے پاس منتقل کیا یا ذہن کے پاس منتقل کیا، اور ذہن کے پاس یہ قلم بعین ہی اسی طرح موجود ہے لیکن اپنے موطن میں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. جب ہمارے پاس منتقل ہوا ایسا نہیں ہے کہ ادھر غائب ہو گیا، ادھر اپنے مادی خصوصیات و تشخص کے ساتھ ہے، ادھر ہمارے پاس خیالی یا ذہنی جہان اور ظرف اور موطن کے مطابق ہے لیکن بعین ہی بقیہ چیزیں منتقل ہوئیں، اس لیے یہ منطبق اس کے اوپر ہو جاتا ہے. اچھا، اب جب خیال ہے تو خیال ایک اور سطح ہے ہمارے پاس مراتب نفس کے اندر. نفس ہی ہے ہمارے پاس، خارج میں بھی ہمارے نفس سے جدا نہیں ہے ہمارا جسم، صحیح ہے، مربوط ہے. سب سے نچلا مرتبہ نفس یہ جسم ہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ قوت عقل انسان کو جو اللہ نے عطا کیا ہمارے نفس کے اندر ہے وہ آتی ہے اور خیال سے اسی قلم کے تصور کو یا مفہوم کو لے کے اپنی سطح تک ترقی دیتی ہے، اپنی سطح تک اٹھا لیتی ہے. بس حواس خمسہ کے ذریعے سے خیال تک انتزاع ہوا، اٹھایا گیا، اور خیال سے جب اٹھایا گیا عقل کے مرحلے پہ. اچھا، عقل کے جہان میں جب آئے گا تو اس جہان کے مطابق اس کے احکام سامنے آئیں گے، اس جہان کے مطابق وہ اٹھائے گا. لیکن جب اس نے خیال سے اٹھایا تو اب خیال کی زمین خالی ہو گئی، یا وہاں پر بھی ہے، وہاں پر خیال کے موطن کے مطابق ہے، خارج میں خارج کے موطن کے مطابق، یہاں پر خیال کے عقل کے موطن یا عقل کے احکام کے تحت ہے. اور عقل کے احکام کے کلی ہونا، عقل ہمیشہ کیا ہے، یعنی ہو نہیں سکتا ایک شے عقل کے دائرے میں آئے اور وہ کیا ہو، جزئی ہو. اس لیے حکماء یہ بیان کرتے ہیں کہ خارج میں عقل جزیات کا ادراک نہیں کرتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں خیالات جو ہیں قوت خیال وہ جزئی کا، وہ سارے جزئی ہیں، وہ ایک سے زائد کے اوپر منطبق نہیں ہوتے. اس لیے عقل اس معنی کی عقل، کیونکہ عقل کے متعدد معنی ہیں، اس معنی کی عقل جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک نوع عقل مسموع بھی کہہ سکتے ہیں. روایات اہل بیت علیہ السلام میں عقل مطبوع ہے اور ایک عقل مسموع ہے، صحیح، سمع سے ہے، مسموع. یعنی بہرحال عقل کے مرحلے میں کوئی بھی چیز جزئی نہیں ہو سکتی. جزئی جو ہے وہ مرحلہ حس اور مرحلہ خیال کے مرحلے پر ہے. یہاں سے ہماری بات چیت شروع ہوتی ہے. کلی کے مرحلے پہ جب عقل نے اٹھایا تو عقل نے اس کو اٹھاتے ہوئے ان تمام کے تمام مراحل یا ان تمام کے تمام چیزوں کو برطرف کیا ہے کہ جو اس مفہوم کو خدشہ دار کر دیتے ہیں، اشتباہ کا شکار کرتے ہیں. چونکہ اشتباہ اس کی جزئیت کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا. جب اس کو آپ نے جامعیت دے دی اور حقیقت تک اس کے پہنچ گئے تو پھر اس کے اندر یہ اشتباہات پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کے پاس نظریہ انتزاع آتا ہے کہ خیال میں جب آیا ایک مفہوم تو خارج میں اپنی جگہ موجود ہے، خیال میں بھی موجود ہے. خیال سے آیا عقل کے دائرے میں تو خیال کے مورد میں بھی موجود ہے، اپنے انہی خصوصیات عقلی یا ذہنی، خصوصیات ذہنی یا خیالی کے ساتھ. اور عقل مورد میں ہے تو عقلی خصوصیات کے ساتھ اب یہ قلم موجود ہے. اور عقلی خصوصیات کیا ہے؟ کلیت، کلی ہونا. کلی ہونا کیا؟ عقل یعنی ایک سے زائد کے اوپر وہ منطبق ہونے کی صلاحیت رکھے گا. یہ ہے کہ ہم تو قلم کو جو خارج میں موجود ہے اس پہ حکم لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں، ابھی تو ہم مثال دے رہے ہیں. اگر عقل نے خارج پر حکم لگانا ہے اور وہ اپنے طور پہ جزئی ہے تو بیدون توسط قوت خیال و حواس نہیں حکم لگا سکتا. محتاج ہے عقل. عقل براہ راست اس طریقے سے حکم نہیں لگائے گی. خیال سے کرے گی تو پھر تو یہاں جزئی نہیں ہو جائے گا اس کا حکم. کس کا؟ عقل کا نہیں، وہ عقلی حکم نہیں ہے نا، تو وہ واسطہ خیال بن رہا ہے نا اس میں.
عقل ہو اور جزی ہو، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے کبھی نہیں ہو سکتا. واسطے کا ذریعہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا ایک مفہوم جزی بھی ہو اور ایک مفہوم کلی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. واسطہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب وہ اس جگہ کے اوپر جزی ہے، اور عقل اقرار کرے کہ ہاں اس سطح کے اوپر ایک چیز جزی ہے، اس سطح کے اوپر عقلی ہے. اور اسی کو جہانوں میں پھر عرفان آ کے تطبیق دیتا ہے کہ جو عقلی مورد میں چیزیں موجود ہیں وہ اس جگہ پہ کلیت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں، جامعیت کے ساتھ موجود ہیں. برزخی جو جگہ پہ آ جائے تشخص ان کا اپنے طور پر ہے، مادی جہان میں آ جائے ایک الگ معنی میں ان کا تعین وجود میں آ رہا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادی جہان میں جیسا ہے ویسا ہی وہ عقلی جہان کے اندر ہو. یعنی اس جگہ پہ اگر قلم کا وزن ہے تو حتماً و حتماً جہان برزخ میں بھی قلم کا وزن ہو، یہ نہیں ہو سکے گا. آپ کہیں گے ہاں یہی چیز قلم جو ہے وہ برزخ میں ہے، لیکن برزخ میں اپنے جہان کے تقاضوں کے تحت ہے. یہ فلسفے کی زبان ہے، صحیح ہے، یہ علوم عقلیہ کی زبان ہے. اس لیے عقل کے موطن میں جو بھی آئے گا وہ احکام عقل کے دائرے میں پھر آ جائے گا. اور ان احکام عقل میں پہلا ہمارے پاس کیا حکمت ہے، وہ ہے کلی. وہ کلی طور پہ جو چیز آتی ہے، اب وہ جو مفہوم کلی ہے وہ ان تین میں سے ایک ہوگا، ان تین میں سے ایک ہوگا. لہٰذا ہم خارج میں بجائے اس کے کہ ایک ایک فرد کو پڑھیں، ہم کلی طور پہ خارج میں پڑھتے ہیں. اس لیے حقائق کو جزیات کے ساتھ ہم نہیں لے سکتے، وہ تو انگنت ہیں، کیسے ہم اسے لے سکتے ہیں. اس لیے انسان کو ہے، چونکہ کلی کا مطلب ہے آپ دیکھیں نا حواس خمسہ یہ ہے گراؤنڈ فلور. قوت خیال آ گئی، آپ مڈل فلور پہ آ گئے، صحیح ہے، مڈ میں درمیانے فلور پہ آ گئے. اور قوت عقل بالکل چھت کے اوپر سے نظارہ کر رہے ہیں. کہاں پہ آپ کو زیادہ افراد دکھائی دیں گے؟ چھت کے اوپر دکھائی دیں گے. بہت سارے ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو آپ چھوٹے چھوٹے کلپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو صرف ایک درخت اور پتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ منظر کب آئے گا جو میں نے کلپ میں دیکھا تھا؟ تو وہ انہوں نے اوپر سے لیا ہوتا ہے. وہ تو سب چیزیں، سورج، پہاڑ، درخت، دریا، سب کا ایک تناسب، سازگاری، اس کو ایک ساتھ دکھا رہے ہیں. یہ تو چوٹی کے اوپر سے نہیں دکھائی دیا، چوٹی کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں دکھائی دیا جا سکتا. انسان اصل میں اس چوٹی کا نام ہے، اس سے نیچے نیچے حیوانیت ہے. حیوان ہمیشہ جزیت کے دائرے میں رہتا ہے، صحیح ہے. انسان ہے کہ جو کلیت کے دائرے میں ہے، اور فرشتے کا اسی کلی جہان سے تعلق قائم ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد نہیں، تجرید تو انسان نے اس طرح سے، انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو جامع ہے تمام کی تمام اللہ کی خلقت کا. فرشتے جامع نہیں ہیں. البتہ یہ الگ بحث ہے، ہماری اسے مربوط نہیں، کیونکہ کئی سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر فطرس کیسے اس جگہ پر آ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام پھر فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق پیدا کرتے تھے، آیا انہیں جزیت کا علم تھا یا نہیں تھا جزی چیزوں کا. پھر یہ سوال ابن سینا کے انہی تفصیلات میں آیا، تو وہ ایک سوال پھر انہی سلفیوں نے اٹھایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو جز کا علم ہے یا کلی کا علم ہے، صحیح ہے. تو وہ جزی تو حواس کے علاوہ اور قوت خیال کے علاوہ نہیں حاصل ہو سکتا. اور آپ نے کہا کہ عقل جو ہے وہ کلیات کا، جزیات کا براہ راست ادراک نہیں رکھتے، اس طرح سے آپ نے نتائج لیے. تو پھر علم الہی کے اوپر بحثیں شروع ہو گئی. تو وہاں پہ پھر الگ طرح سے آئیں گے، لیکن یہ مطلب اپنی جگہ حقیقت کی صورت میں باقی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.